آج صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نہا لیا. یہ دیکھیں. اور اب ہو رہا ہے ناشتہ. یہ باجی بھی دیکھیں اپنے منہ پہ کریم مل رہی ہے. گوشت اور آلو، گھی والی روٹی اور دہی. جو گوشت ہے نا کٹا، یہ بھیا کی نا فرمائش پہ بنا ہے. بابا پھر نا کٹا لے کے آئے نا، میں نے پکڑا تھا، میرے ہاتھ سے ایسے پکڑا ہے، میں نے چھوڑ دیا، ایسے لے کو بھاگا، کہتا کٹا 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 آ گیا. یہاں ہو رہی ہے افطاری تیار. بابا نے کری بنائی ہے اور یہ چاول ہے، اور بابا ادھر گرما گرم پکوڑے فرائی کر رہی ہے. اتنے مزے کے لگ رہے ہیں دیکھے. تو یہ دیکھیں مما کری بنا رہی ہیں. مما نے پوچھا کہ جویریہ دیکھو نمک مرچ صحیح ہے، تو مما نے اسے ایک پلیٹ دی. ایک پلیٹ کھا کے کہتی مما پتہ ہی نہیں چلا، ایک اور پلیٹ دیں گی تو پتہ چلے گا. مما کی کری نا بہت مزیدار ہوتی ہے، تو اگر آپ بھی اس کری کو ٹرائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک ہم اوپر دیتے ہیں، ضرور دیکھیے گا، بہت مزیدار ریسپی ہے. السلام علیکم ویورز، ماہ رمضان کا روزہ مبارک. آپ کو بھی مبارک. ہماری کلاس میں نا ایک بچے نے آنکھ ماری، اس نے نا جا کے ٹیچر کو بتایا، ٹیچر اس بچے نے نا مجھے آنکھ ماری. ٹیچر کہتی کہاں لگی؟ تو یہ دیکھیں ہم بابا فروٹس لے آئے ہیں، مما نے سنیکس تیار کر لیے ہیں. تو چلے آپ نے ہماری افطاری تو دیکھ لی، اب رمضان کا مہینہ ہے تو تھوڑی سی ہم دین کی باتیں بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ویورز، میں ہوں چلیں بھی اسٹارٹ کرتے ہیں AJ ولاگز میں. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے. ان کی پیدائش اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. انہوں نے پالنے میں ہی اپنی والدہ مریم رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دے دی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی نافرمان قوم کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا رسول چن لیا اور ان پر اپنی آسمانی کتاب انجیل نازل کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی معجزے بھی عطا کیے. وہ مٹی کا پرندہ بنا کر اچھالتے تو وہ اللہ کے حکم سے ہوا میں اڑتا. وہ مریضوں اور اندھوں کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی تعلیمات میں سچائی، انصاف اور رحم کی تلقین کرتے. ان تعلیمات کے اثر سے بہت سے چرواہے اور غریب لوگ ان کی پیروی کرنے لگے. بنی اسرائیل کے مذہبی رہنما دھوکے باز تھے. وہ سود کھاتے تھے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سود کو حرام قرار دیتے تھے. اس لیے وہ ان کے دشمن بن گئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوگ انہیں سود ہی نہیں نذرانے دینا بھی بند کر دیں گے. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور جھوٹ بول کر رومی حکمران کو ان کے خلاف اتنا بھڑکایا کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا اور یوں وہ ایک خفیہ مکان میں چلے گئے. ایک غدار نے چند سکوں کے لالچ میں عیسیٰ علیہ السلام کے مکان کی مخبری دشمنوں کو دے دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں سے حفاظت کے ساتھ اپنی طرف اٹھا لیا اور سپاہیوں نے ان کے دھوکے میں اسی غدار شخص کو پکڑ لیا. وہ آدمی شور مچاتا رہا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوں، مجھے جانے دو. لیکن سپاہی یہی سمجھے کہ ڈر سے یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ سپاہی اس آدمی کو سزا کے میدان میں لے گئے اور اسے صلیب پر چڑھا دیا. ادھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی پناہ میں زندہ، سلامت اور محفوظ تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان کا نام آرامی زبان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر اس زبان میں انجیل اتاری. یہ زبان آج دنیا میں کسی ملک میں نہیں بولی جاتی. تو اب میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی اور جن کے جواب آپ نے کمنٹ میں ضرور دینے اور بھولنا بالکل بھی نہیں. تو جی پہلا سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا کیا نام تھا؟ تو اگلا سوال ہے،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا معجزے عطا کیے. تو تیسرا سوال ہے بنی اسرائیل کے مذہبی رہنما حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن کیوں بن گئے تھے. تو چوتھا سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کا کیا نام تھا. پانچواں سوال اور آخری سوال، اللہ تعالیٰ نے انجیل کس زبان میں نازل کی. امید ہے آپ کو یہ سب سوالات کے جوابات آتے ہوں گے. آپ نے اتنے دھیان سے ویڈیو دیکھی ہوگی. ہم آپ کے لیے ایسے ہی انفارمیٹیو، ایجوکیشنل اور تھوڑے فن والے ولاگ بھی آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں. آپ انہیں بھی ضرور دیکھیے گا. اور ہم نے رزلٹ والا ولاگ بھی آپ سے شیئر کیا ہے. اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک میں ادھر دیتی ہوں، ضرور دیکھیے گا. بہت مزے کا ولاگ ہے اور میں نے اس میں ٹیبلو کیا ہے اور ادھر جا کے آپ کو پتہ بھی چلے گا کہ میری کیا پوزیشن آئی. تو جی اب چلتے ہیں. دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک انفارمیٹیو، ایجوکیشنل اور زبردست ولاگ کے ساتھ. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.